مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یا اللہ ہماری نیتیں اچھی اچھی فرما دیں، اپنے کرم سے ہم مدنی چینل دیکھیں، بیان کریں، سنیں، ہم جو بھی نیک اور جائز کام کریں اس سے پہلے تیری رضا کے لیے اچھی اچھی نیتیں کریں۔ پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، جسے کہتے ہیں آیت درود، اس میں ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے پر، یعنی نبی پر۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، تفسیر روح البیان میں ہے کہ محبوب رب ذوالجلال شہنشاہ خوش خصال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے نور کی کرنیں لٹانے لگا۔ فرمایا مجھے مبارکباد پیش کرو، کیونکہ مجھے وہ آیت مبارکہ عطا کی گئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا، دنیا میں ما فیہا کا مطلب ہے دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، جو مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان میں غفران ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ میں غفران، مغفرت کا مہینہ، ماہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، سبحان اللہ۔ معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب، آمین۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ماہ رمضان تشریف لاتا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے، سبحان اللہ، جانتے ہو تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کوئی وحی نازل ہونے والی ہوگی یا کسی دشمن سے متبھیڑ ہونے والی ہوگی؟ فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم ماہ رمضان کا استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی رات تمام مسلمانوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔
عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان میں غفران ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کی کیا بات ہے۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ صوم کیا ہے، روزہ کیا ہے، اس کے لغوی معنی پتہ ہے آپ کو؟ میں عرض کرتا ہوں۔ صوم کے لغوی معنی ہیں باز رہنا، رکنا، رکے رہنا۔ اور شریعت میں روزہ کیا ہے؟ شریعت میں روزہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک بنیت عبادت، صحبت سے اور کسی چیز کے پیٹ یا دماغ میں داخل کرنے سے باز رہنا، یہ ہے صوم، روزہ۔ روزے کا منشا کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ نفس کا زور توڑنا، دل میں صفائی پیدا کرنا، فقیروں اور مسکینوں والا انداز اختیار کرنا، تاکہ مسکینوں کے لیے ہمارا دل نرم ہو جائے۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب مصر میں قحط پڑا تو پیٹ بھر کر کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ غریبوں کی بھوک یاد رہے۔ تو ہم ماہ رمضان میں روزے رکھیں گے، انشاءاللہ ہمیں غریبوں کی بھوک یاد آئے گی اور مدد کا ذہن بنے گا، جذبہ ملے گا۔ ماہ رمضان کے روزے رکھیں گے، انشاءاللہ دل میں صفائی پیدا ہوگی، نفس کا زور ٹوٹے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ماہ رمضان آتا ہے برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر، روزے کی عبادت لے کر، تراویح کی عبادت لے کر، اعتکاف کی، شب قدر کی عبادات کے تحفے لے کر آتا ہے۔ ماہ رمضان آتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالی کی خاص رحمتیں زمین پر اترتی، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کے آتے ہیں، کیوں کھولے جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ سنیے، سمجھیے، ایمان تازہ کیجئے، رمضان میں عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔ تو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اس لیے تاکہ جنت کی حوروں کو، جنت کے غلمان کو پتہ چل جائے دنیا میں رمضان آ گیا، اور یہ جنتی حوریں، یہ جنتی غلمان، یہ روزہ داروں کے لیے دعا کرنا شروع ہو جائیں۔ جنت کے دروازے رمضان کے آتے ہیں یوں کھولے جاتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، ماہ رمضان تو کیا آتا ہے، گناہ گاروں کی موج ہو جاتی۔ سبحان اللہ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو مشہور ہے نا کہ رمضان میں عذاب قبر نہیں ہوتا، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ دوزخ کی گرمی نہیں پہنچتی، اور شیطان بدبخت جو ہے یہ قید کر دیا جاتا ہے۔ مرحبا۔ اچھا، اب کوئی گناہ کرے، ماہ رمضان میں بھی لوگ استغفر اللہ گناہ کے کام کرتے ہیں، نمازیں قضا کرتے ہیں، ایسے بد نصیب بھی ہیں۔ ماہ رمضان میں بھی گناہوں بھرے چینل دیکھ رہے ہیں، شرم نہیں آتی، استغفر اللہ۔ بھئی کسی وقت، کسی دن، کسی رات، کسی لمحے اللہ رسول کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ، اللہ رسول کی نافرمانی ماہ رمضان میں، استغفر، توبہ 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 توبہ، استغفر اللہ۔ تو ماہ رمضان میں تو مدنی چینل دیکھیے، سبحان اللہ، دن رات امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے،
دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے، نگران شورا کے سلسلے مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ماہ رمضان میں جو بدنصیب گناہ کرتے ہیں یہ نفس امارہ کی شرارت کی وجہ سے کرتے ہیں، شیطان تو قید ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے۔ جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان میں غفران ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے، فیض لے لو جلد کے، دن کس کا مہمان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔